سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین رحمۃ للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار عجم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربار میں ہدیۃ السلام پیش کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع بڑا ہی خوبصورت اور لطیف اور شاندار ہے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، خالق کائنات ہم جو کچھ سنیں اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے اور اس دوسروں پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشہور آیت مقدسہ ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ خالق کائنات سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 22، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ میں پہلے ہی بتا دوں کہ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضور کی ذات پہ درود پڑھنا ہے، پہلے ہی بتا دوں۔ تو اللہ فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہم سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آیت مقدسہ کو سن کر بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے۔ آج کا ہمارا جو جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وہ حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت مقدسہ کا شان نزول سماعت کر لیں، پھر دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل و برکات ہیں وہ ہم سنیں گے۔ ابتدا میں نا کفار و مشرکین کا جو دور تھا، منافقین کا، مشرکین کا، کفار کا، وہ جو مقابلہ تھا نا وہ فکری مقابلہ تھا، فکر کا مقابلہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک خدا ہو اور سارا نظام چلائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ رب کی ایک ہی خدا ہو دنیا کے اندر تو وہ سارا پھر بت پرستی اور یوں کر کے کفار و مشرکین کا ایک فکری نظریہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو گیا، یوں کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یوں ایک فکری مقابلہ رہا نا کفار و مشرکین کی طرف سے۔ جب وہ اس فکری اور علمی مقابلے میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں بھائی اس کے تو بڑے جوابات ہیں، اور رب نے ایک نہیں سینکڑوں جوابات ارشاد فرمائے کہ میں دنیا کا نظام یوں چلاتا ہوں اور یہ میرے حکم سے چلتا ہے اور میرے اختیارات اور میری پاور کتنی ہے، یہ اللہ نے واضح کر دیا۔ اور جب یہاں سے کفار و مشرکین ناکام ہو گئے فکری مقابلے میں، علمی مقابلے کے اندر، پھر مقابلہ ہوا تلوار کا۔ پھر کفار و مشرکین نے تلوار اٹھائی، ٹھیک ہے جی، اخلاقیات کا دور رہا نا، فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور ان کو ان کا دین مبارک ہو۔ ایک وقت آیا اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اب تلوار اٹھائی گئی۔ کفار اور مشرکین نے مقابلہ کیا تلوار سے، اور وہاں عرب کے پھر دو شاہ سوار کھڑے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے، جن کو اللہ نے بعد میں سیف اللہ کا لقب دیا، خالد بن ولید، اور صدیوں سے چلتی ہوئی سپر پاوریں گرا دی گئی۔ تلوار کا زور بھی ختم ہو گیا۔ بڑی بڑی سپر پاوریں، رومن اور پرشین امپائر، آرمینیا، عراق، شام، بغداد، بڑی بڑی پاوریں صحابہ نے گرا دی۔ تلوار کا زور بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کفار اور مشرکین کا حملہ حضور کی ذاتی شخصیت پہ ہوا۔ فکری مقابلے کے جوابات دیے گئے اسلام کی طرف سے، وہ ختم ہو گیا، پھر کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ توحید ایسی بڑھ کر اور نکھر کر سامنے آ گئی، فکری مقابلے ختم ہو گئے۔ تلوار اٹھائی گئی تو صحابہ نے کہا ہم تو جان دے دیں گے صرف نام پہ، ٹھیک ہے جی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں کہ مصر میں کٹی تھی انگشتیں زنا، عورتوں کے نام عورتوں کو دیکھ کر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صحابہ نے کہا عورتیں گل ہی ختم ہو گئی، حضور کا صرف نام ہی آئے گا تو ہم سر کٹا دیں گے۔ تلوار کا مقابلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کفار مشرکین نے جو تیسرا مقابلہ کیا نا وہ یہ تھا
کہ حضور کی ذات پہ اور ان کی شخصیت پہ اعتراضات کیے. حضور ایسے ہیں، اس طرح کے معاملات. میرا ایمان، میرا ذاتی ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ میں اعتراض آپ کے سامنے رکھوں. بہرحال ہیں اپنی جگہ پہ، پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، بس وہ میں بیان نہیں کرنا. میرا ایک اپنا ایمان ہے، ایک انداز ہے کہ میں وہ اعتراضات نہیں بیان کروں گا جو کفار نے نبی علیہ السلام پہ کیے تھے. ٹھیک ہے جی. حضور ہماری جانوں سے، ہمارے مال سے، ہماری دولت سے، ہمارے ماں باپ، عزت وقار، ہر چیز سے بڑھ کر ہیں. لہذا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ وہ اعتراض بھی ہم سامنے رکھیں. بہرحال اعتراض ہوئے تو جس وقت وہ شخصی اعتراض ہوا نا، تو ایک دن ہوا کہ مسجد نبوی میں بڑا شارٹ کٹ کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے اتنا، موضوع بڑا طویل ہے، لہذا اختصار کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. کوشش کریں کہ آپ اس اختصار کی بات کو ہی سمجھ جائیں، زیادہ وضاحت اور ڈیٹیل کی ضرورت ہی نہ پڑے. حضور مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، گھٹنوں پہ سر رکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. گھٹنوں میں سر رکھا حضور جو ہے وہ آپ کے آنسو نکل رہے، حضور رو رہے ہیں. داڑھی مبارک جب سر اٹھایا نا تو داڑھی مبارک سے آنسو گر رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب گئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ایک وقت تھا کہ کفار اور مشرکین مجھے صادق اور امین کہتے تھے. ایک وقت تھا کہ کفار اور مشرکین مجھے سچا اللہ کا رسول مانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں سچا ہوں، میں صادق اور امین ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی. ایک وقت تھا کہ کفار اور مشرکین میرے نام کی مالا جھپتے تھے، اور آج یہ مجھے پر اعتراض کر رہے ہیں. بس اتنی بات یہ بھی کی تھی، بات مکمل نہیں ہوئی. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ اے محبوب یہ جتنی بکواس کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں سے بھی اللہ نے کہا تم بھی میرے نبی کو درود بھیجو. ایک وقت تک یہ معاملہ رہا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا سونے گل ہی کوئی نہیں، میں بھی درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجیں گے، اور اے ایمان والوں میں تمہیں بھی یہ کہتا ہوں کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو. اگلی چیز درود پاک کی سب سے بڑا جو فائدہ ہے، ایک تو ہے کہ حضور کا احسان ہے، حضور کا کرم ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو عقل ہے نا، عقل اگر اس پر ایمان ملتا ہوتا نا تو سائنسدان آج کے سب سے بڑے ایمان والے ہوتے. ہاں عقلاں تے ایمان نہیں لبدا، ایمان ملا حضور کے صدقے سے، حضور کے کرم سے. لہٰذا یہ ان کا احسان ہے کہ ہم حضور پہ درود پڑھیں. حضور علیہ السلام کا ہم پہ یہ احسان ہے، ان کے کرم اور ان کے صدقے سے اسلام ملا، ہمیں ایمان ملا. تو اس لیے یہ ضرورت پیش آئی. ٹھیک ہے جی، ہمیں یہ احسان مند ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کا، تو پھر ہم حضور پہ درود پڑھتے ہیں. دوسری وجہ اللہ کی رضا ہے. حضور پہ درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے. رضا بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی سنت بھی ہے. چلیں وہ آگے چل کر اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں. تو بہرحال دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حضور پہ درود پڑھا جائے، اور نبی بھی چاہتے ہیں، حضور بھی چاہتے ہیں کہ مجھ پہ درود پڑھا جائے. اور یہ اللہ کی سنت کس اعتبار سے ہے؟ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کا حکم بدل جاتا ہے. پہلے حکم تھا اس انداز سے کام کرنا ہے، پھر حکم ہوا یہ کرنا ہے، پھر منع فرما دیا کہ اب نہیں، اب ایسے ہی کرنا ہے. تو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات بدلتے رہے. رب کی سنت جب سے ہے تب تک اور قیامت تک رہے گی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. سویا اللہ درود پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا، اور کسی کو نہیں پتا وہ کب سے ہے کب تک رہے گا. ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پتا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا. اور یہ اس وقت سے درود پڑھا جاتا ہے. اور ایک اور بات، ویسے تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، لیکن اصول کے طور پر اور اس پر اگر دلیل دی جائے تو پھر آپ اس بات کو سنیے. ذکر خدا یہ ختم ہو سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ختم ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ذکر خدا مخلوق کرتی ہے. بندوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، 18,000 مخلوقات کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، فرشتے الگ ہیں اور بھی باقی دیگر چیزیں الگ ہیں، لیکن ذکر خدا ختم ہو سکتا ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا کل من علیہا فان،
ہر چیز کو فنا ہے، جس چیز کو میں نے پیدا کیا وہ ختم ہو سکتی ہے، تو جب مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے درود میں کرتا ہوں، میں کبھی فنا نہیں ہو سکتا، لہذا اس سے پتہ چلا کہ رب کی عبادت تو ختم ہو سکتی ہے، حضور کی ذات پر جو پڑا ہوا درود ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، رب نے جو درود پڑھا نا حضور پہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ حضور پہ درود پڑھتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ایمان والوں کو پھر آگے خطاب فرمایا کہ اچھا اس کے اندر ایک لفظ استعمال کیا اس آیت میں، اس آیت کے اندر جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نا وہ نبی کا کیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، اس کی حکمت کیا ہے؟ اچھا یہاں لفظ محمد بھی استعمال ہو سکتا تھا، یعنی نبی علیہ السلام کا نام بھی آ سکتا تھا، یہاں پر یصلون علی الرسول بھی کہا جا سکتا تھا، علی النبی کیوں کہا؟ اللہ اکبر، اس کی حکمت کو سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ لفظ نبی جو استعمال کیا نا وہ کیوں، کن فیکون تے کل بھی گل لے، کن فیکون کل کی گل ہے، اسا پریت توڑ نہیں بھائی، یہ کل کی بات ہے، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کل سے نبی ہیں۔ محمد کا معنی ہی وہ ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، تو نبی کا لفظ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، تو فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آدم کو سجدہ ہوا بعد میں، فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا بعد میں، ابلیس نے انکار کیا بعد میں، مخلوقات بنی بعد میں، اور حضور کی ذات پر درود پڑھا جو جا رہا ہے وہ تب سے ہے جب سے رب ہے اور جب تک رب رہے گا۔ یہ درود پاک اس وقت سے پڑھا جا رہا، اور آج کے معاشرے کے اندر تو لوگ کہتے ہیں جی کس وقت پڑھیں، کس وقت نہ پڑھیں، کیسے پڑھیں، کیسے نہ پڑھیں۔ اچھا نماز کے اندر ہم یہ لفظ ہے نا سلمو، لام کے اوپر تشدید ہے کہ سلام بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو حضرت کعب بن حجر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سلام کا تو معنی سمجھ میں آ گیا ہے کہ سلام کیسے پڑھنا ہے آپ کی ذات پر، تو حضور نے فرمایا کیسے سمجھ آ گیا، تو آپ فرمانے لگے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، تو لوگ کیسی بات کرتے ہیں جیڑی شاید نماز جائز ہے اور نماز تو نہ واقع میں جائز ہوگی۔ اب پڑھیں سلام، اب پڑھیں درود، یہاں پڑھیں درود، یہاں پڑھیں سلام، تو بھئی اس کی تاکید کہاں اللہ نے فرمائی ہے، کہاں اس آیت میں حکم دیا ہے کہ فلانے فلانے ٹائم تے پڑھنا ہے تے فلانے فلانے ٹائم نہیں پڑھنا، بلکہ رب نے فرمایا درود جب چاہے پڑھ لو۔ نماز کے لیے ہم نے وقت کو مقرر کر دیا ہے، نماز کے لیے فرمایا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت پر ہے، تو درود بھی باری ہے، اللہ نے فرمایا جو مرضی پڑھ لو، اور جب بھی پڑھا جائے گا اسی وقت قبول کیا جائے گا، اور پھر یہ کام اللہ کے بعد اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اچھا فرشتے کتنے ہیں بھلا، اگر کوئی اس کی تعداد گننا چاہے کہ فرشتے کتنی تعداد میں ہیں اور کب سے وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور کتنی ان کی تعداد، اگر ہم ان مخلوقات کی بات کریں نا دنیا کے اندر، تو دنیا میں جو سب سے بڑی مخلوق انسانوں کے بعد 10 گنا زیادہ جنات کی مخلوق ہے۔ انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، نشو و نما کا سلسلہ اتنا تیز ہے جنات کا، تو انسانوں کی مخلوق سے زیادہ جنات کی مخلوق 10 گنا زیادہ ہے، پھر جنات کی مخلوقات سے 10 گنا زیادہ خشکی کی مخلوق ہے، پھر خشکی کی مخلوقات سے 10 گنا زیادہ سمندر کی مخلوق ہے، پھر سمندر کی مخلوق سے 10 گنا زیادہ فرشتوں کی مخلوق ہے۔ اور لاؤ ہاں صاحب ایتھے نہ لا لینا صاحب، ایتھے لگا گھر جا کے لگائیے گا، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا کیلکولیٹر بنا ہی نہیں جو فرشتوں کی تعداد کو ماپ سکے اور کوئی کہہ سکے کہ فرشتہ کی تعداد ہی نہیں ہے، تو پھر اندازہ لاؤ ہاں حضور کی ذات پہ پھر کتنا درود پڑھا جا رہا ہے اور کس وقت سے پڑھا جا رہا ہے، وہ تو پھر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں درود پڑھتا ہوں نبی پر، ٹھیک ہوگا جی، تو اے ایمان والو فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا اس کے پڑھنے کا انداز مختلف ہے،
اس میں یہ نہیں آئے گا کہ ہم درود جیسے ہم درود پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات پر، اللہ بھی ویسے پڑھتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ رب کے درود پڑھنے کا انداز مختلف ہے، وہ جو اس کی شان کے لائق ہے ویسے پڑھتا ہے۔ ہاں جی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے وہ درود پڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ویسے پڑھتا ہے۔ فرشتے کیسے درود پڑھتے ہیں، جیسا اللہ نے ان کو سکھایا وہ ویسا پڑھتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے جیسے بتایا ہم نے ویسے پڑھنا۔ ہمارے لیے پڑھنے کے لحاظ سے زبان ہے، الفاظ ہیں، زبان کا ساتھ ہے، اور پھر ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں اور پھر ہم حضور پہ درود پڑھتے ہیں۔ لہذا وہ ایک الگ انداز ہے کہ کس انداز سے درود پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم بھی درود پڑھو۔ اچھا، پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا نا نماز پڑھو، خود پڑھی کبھی؟ اللہ نے کبھی نماز پڑھی؟ نہیں۔ روزے کا حکم دیا، اللہ نے کبھی روزہ رکھا ہو؟ نہیں۔ زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، اللہ نے خود کبھی زکوٰۃ دی؟ نہیں۔ واحد وہ عبادت درود ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والوں کو بھی کرو۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود ایسی عبادت ہے جس کو اللہ بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا پھر ایمان والوں کو بدرجہ اولا کہتے ہیں یار فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور بھائی وہ ذکر جس کو رب نے بلند کر دیا اس کو کیسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اور کفار مشرکین نے جب ذاتی اعتراض کیا نا تو اسی وجہ سے کیا تھا۔ ذہنی فکری اعتراض سے جواب مل گئے، تلوار کے والے سے تلوار اٹھائی تو جواب مل گیا۔ جب ذات پہ اعتراض کیا نا تو اللہ نے فرمایا موجود ہے کی دنیا تک جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک حضور کی ذات پہ درود پڑھائی جائے گا۔ تو لہٰذا وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جس کو رب نے آباد کر دیا اور جس کے والے سے اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب پہ درود پڑھتے رہو، تو پھر کوئی ختم کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا، پھر حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین امام سخاوی کی اقوال البدیع کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں روزانہ 70,000 فرشتے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں اور اپنے پروں سے جھاڑو لگاتے ہیں۔ روزانہ کتنے فرشتے؟ 70,000۔ اور ٹائم کیا ہے جی؟ فجر سے لے کے عصر تک یہ ایک فرشتے 70,000 آگے، پھر وہ چلے گئے، پھر عصر سے لے کے اگلے صبح فجر تک، پھر وہ 70 کتنے ہو گئے؟ 140,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں اور حضور کے روضہ اقدس پر جھاڑو دیتے ہیں۔ اچھا تو یہ جھاڑو کیوں دیتے ہیں؟ چلیں آپ اس کی مثال یوں لے لیں، یہ مسجد کا حال ہے، ہمارے مؤذن صاحب ہے، انہوں نے جھاڑو لگائی، یا ایک بندہ اور تھا ساتھ، اس نے جھاڑو لگائی، انہوں نے جھاڑو جا کے باہر رکھ دی تھی، دو بندے پھر آئے، انہوں نے پھر آ کے انہوں نے کہا چلو جی یہ جو تینکے پڑے ہیں یہ ہم اٹھا لیتے ہیں، انہوں نے بھی اٹھا لیے، دو بندے پھر آ گئے، انہوں نے کہا اسی بھی لا دینے، یہ کیا ہے؟ اچھا جھاڑو تو وہاں لگائی جاتی ہے جہاں پہ کوئی چیز ہو، جتنے کوئی شے نہ ہوئے اتنے کا بھی جھاڑو لونی۔ اور پھر دوسری بات، جو باقی جھاڑو لگا چکے تھے وہ جڑے دو پھر آ کے لا رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو یہی کہنے گے جی جڑا کام سی ہوتے اسی کر رہے ہیں، تسی پھر کی کر رہے ہیں؟ اس کا مفہوم آپ سمجھیں، اس پر غور کریں کہ وہ جھاڑو کا معنی کیا ہے، وہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ تو سانو پر دے دی کہ برکت کوئی نہیں، خوشبو کوئی نہیں، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں تم قیامت تک میرے محبوب کے روضہ اقدس پر اپنے پروں کو ٹچ کرو، مس کرو، وہاں سے برکت بھی ملے گی اور وہاں سے تمہیں خوشبو بھی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت کعب بن حجر کہتے ہیں آپ نا وہ اپنا لباس نہیں اتنا تبدیل کرتے تھے، غسل نہیں، اتنا خوشبو پھر بھی آتی تھی، تو صحابہ نے پوچھا یار تو کی لانا ہے، کیسی خوشبو استعمال کرتے ہو، کس وجہ سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یار میں ایک دن ایسا ہوا کہ حضور نے میرے سر پر دست شفقت رکھا، جب وہ حضور نے ہاتھ رکھا اس دن کے بعد میرے بدن سے خوشبو آنا شروع ہو اور وہ خوشبو گئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ برکت ہے جو فرشتے بھی قیامت، اور پھر جڑا آ جانا نا ایک باری دوبارہ وہ باری نہیں آندی۔ کیا بات ہے حضور کے مدینے کی، اللہ ہی رب ہی جانے سونیا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، رب ہی جانے سونیا محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رومن جنہاں نے ویکھیا نہیں، ایک رومن
جامن جنہاں نے جامنا ہے وہ جامن نہیں رو رہے ہیں تو ایک اور نے اپنی باری واسطے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ساری باری آ جائے، اور فرشتے وہ ہیں کہ ایک دفعہ آ گئے دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئی۔ اللہ اکبر، ایسی برکت اور ایسی خوشبو درود کی وجہ سے ان کو مل رہی ہے۔ پھر ایک اور چیز، حضرت بلال حبشی آج کے دن کے والے سے خصوصیت کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام نے بلایا اور حضور فرمانے لگے بلال جمعے کے دن نہ مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرو۔ حضرت بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ یوم مشہود ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے نا اسمعوا صلاۃ لأہل الہدى، جو اس دن درود پڑھتا ہے نا ان کا درود میں خود سنتا ہوں۔ اچھا، بلال حبشی پھر بڑے سیانے تھے، انہوں نے پھر ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی، عرض کی یا رسول اللہ کیا وصال کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ اللہ اکبر، ابھی تو حیات ہے نا، ظاہری زندگی ہے، حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بلال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، اے بلال اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، پس وہ زندہ ہیں اور وہ رزق بھی پاتے ہیں، لہذا قیامت تک کے لیے جو بھی نبی پر درود پڑے گا نبی اس کا درود خود سنیں گے۔ یہ جمعے والے دن کی فضیلت ہے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد پر درود پڑھا جاتا رہے گا۔ لہٰذا یہ جو درود پاک کا پڑھ رہا ہے نا بار، اور پھر قیامت کے دن ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب علماء ہوں گے، علماء میرے قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کو دنیا میں بھی آپ کو بھی چاہیے کہ آپ علماء کو اپنے قریب کریں، ان کے قریب بیٹھیں، کیونکہ قیامت کے دن وہ قریب ہوں گے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن حفاظ قریب ہوں گے، قراء قریب ہوں گے، جو قاری ہیں وہ قریب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو حاجی ہیں حج کر کے آئے وہ حضور کے قریب ہوں گے۔ پھر فرمایا جن کے والدین ان سے راضی ہیں وہ بھی قریب ہوں گے، اور پھر فرمایا جو سخی ہے وہ بھی قریب ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دنیا میں جو سب سے زیادہ میری ذات پر درود پڑے گا وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اس واسطے دنیا کے اندر ہمیں، اور پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، درود پاک کتنا پڑھنا چاہیے؟ چلو جی ادھر آ جاؤ، بس آخری بات، درود پاک کتنا پڑھنا چاہیے؟ اتنا پڑھنا چاہیے کہ حضرت کعب بن مالک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 4 حصے کیتے ہیں میں اپنی رات کے، 3 حصے یہ کام کرتا ہوں، 1 حصہ درود پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ما شئتا، جو تو چاہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ پڑھے خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگے حضور 2 حصے کر لے، 2 حصے درود، 2 حصے باقی کام۔ فرمایا ما شئتا، جیسا تو چاہے، اگر اس سے بہتر کام لے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا حضور 3 حصے، 1 حصہ باقی کام، 3 حصے درود ہے۔ حضور نے فرمایا ما شئتا، جیسا تو چاہے، اگر زیادہ کرے تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ باقی سارے کام وظیفے سب کو چھوڑ دے، سارا وقت یا رسول اللہ آپ پہ درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو یاد رکھنا تمہاری مصیبتوں کے لیے وہ تمہارا جو میری ذات پر پڑا ہوا درود ہے وہ کافی ہو۔ لہذا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف دور ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ حضور کی ذات پر درود پڑھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔